بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. آج آیت نمبر سورہ حجرات آیت نمبر 11 انشاءاللہ کریں گے، ٹھیک ہے، اور 12 اور دیکھیں گے کہاں تک پہنچیں گے. تھوڑی بڑی آیتیں ہیں، ان میں تھوڑا ٹائم ہی لگے گا، ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون. تو ایک اجمالی معنی اس کا، بعد میں ہم دیکھتے ہیں اس کا صرف نحو ہے جہاں. تو اجمالی معنی میں ہم صرف اوپر سے کہیں گے اس کا کیا مفہوم ہے، ٹھیک ہے، بعد میں دیکھیں گے الفاظ میں، اس کے بعد آپ خود پھر اس کا ترجمہ کر سکتے ہو. جیسے کہ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، کوئی گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے. عسیٰ، ایسا نہ ہو کہ عسیٰ ان یکون خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے بہتر ہو. ولا نساء من نساء، اسی طرح عورت دوسرے عورت کا مذاق نہ اڑائے. عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے کہ وہ عورت جس کو آپ مذاق اڑا رہے ہو وہ آپ سے بہتر ہے. ولا تلمزوا انفسکم، اور اپنے آپ کو عیب مت لگاؤ. یہ ہم دیکھیں گے آگے، صرف ایک اجمالی معنی اس میں. ولا تنابزوا بالالقاب، اور نہ برے القاب، چڑھانے والے نام سے پکارو، رکھا کرو. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کتنا ہی برا ہے ایمان لانے کے بعد فسق میں مبتلا ہونا، ٹھیک ہے. ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، اور جو باز نہیں آئیں گے وہی ظالم ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ رہا اس کا ایک اجمالی معنی. اب دیکھیں گے اس کا پہلے یہی شرح المفردات جیسے ہم کر رہے ہیں، اس میں بور مت ہو جاتے ہو کہ ایک لفظ کو، جس کو یہ آتا ہے ٹھیک ہے، جس کو یہ سمجھ نہیں آتا ہے بعد میں سکپ کرے گا. تو باقی جتنا سمجھ آئے گا میں کوشش کروں گا تھوڑا الفاظ اس میں یہ سب. لا یسخر قوم من قوم، لا یسخر، یہاں پہ سخر یسخر ہے، کسی کا مذاق اڑانا، سخر یسخر، جیسے سورۃ توبہ میں استعمال ہوا ہے آیت نمبر 79 میں. فیسخرون منہم، تو وہ لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے. سخر اللہ منہم، اللہ نے ان کا مذاق اڑایا، ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا سخر یسخر. یہاں اب دوسرا جو یہاں پہ قوم من قومن، قوم کا مطلب کیا ہے؟ دیکھو، قوم کا مطلب ہوتا ہے وہ گروپ جس میں مرد اور عورت دونوں ہو. قوم من قوم، جس میں مرد اور عورت دونوں ہو اس کو قوم کہتے ہیں. جیسے اسی سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 میں ہم نے آلریڈی پڑھا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ. تو یہاں پہ قوم مطلب نکل گیا کوئی بھی مرد اور عورت، مرد اور عورت قوم یہاں سے مطلب ہے اس کا. دوسرا معنی جو قوم کا ہے اس کا مطلب ہے مرد، عورت نہیں، مرد. ہاں، اب کہاں سے میں نے کہا تھا کہ یا تو ہم قرآن سے دیکھیں گے جو ہم نے دیکھا قرآن کی ایک میننگ، یا حدیثوں سے، یا اگر نہیں تو اس زمانے کی شاعری سے، اس زمانے کی شاعری سے. تو اس زمانے کا ایک شاعر ہے، وہ ہے فی قول زہیر ابن ابی سلمہ. زہیر ابن ابی سلمہ کا قول ہے جو جاہلیت کے دور کا ایک شاعر تھا. وہ ایک شاعر اس طرح کہتے ہیں، وما ادری، اس کو اچھی طرح سمجھنا، اس میں اگر کوئی الفاظ ٹف ہے تو بتا سکتے ہو. وما ادری، مجھے نہیں پتہ ہے. ولست اخال ادری، اور مجھے نہیں لگتا ہے مجھے پتہ ہے. ولست، اور نہیں، اخال، مجھے لگتا ہے، ادری، مجھے پتہ ہے. اقوم آل حسن، جو محل کے جو شخص ہیں، آل ہیں
لوگ ہیں حس اقوم کیا وہ مرد ہیں ام نساء یا عورت. اب دیکھو اقوم آل حسن ام نساء, محل کے جو لوگ ہیں کیا یہ مرد ہیں یا عورت ہے؟ مجھے نہیں پتہ ہے, نہ مجھے پتہ ہے. ہمیں یہاں پہ ہیں قوم, انہوں نے مرد کیا استعمال کیونکہ انہوں نے کہا اقوم آل حسن ام نساء, تو یہاں پہ قوم مرد کو کہا گیا, عورت کو نہیں. تو لہٰذا پتہ چلتا ہے قوم کے دو میننگ ہے. پہلا قوم مرد اور عورت جس میں دونوں ہوا, یا قوم کا مطلب ہو گیا صرف مرد. تو یہاں پہ دونوں میننگ لے سکتے. اچھا یہاں پہ کوئی ایک الفاظ ہیں جیسے اخال میں نے استعمال کیا یہاں پہ, ولست اخال ادری, یہ ہے خال ہے یا خالو سے, جس کا مطلب ہے سوچنا, مطلب مجھے لگتا ہے. جیسے کہ خال الناس, لوگوں کو لگتا ہے انہ غنی, کہ وہ امیر ہے, تو خال کا مطلب ہے سوچنا. اب یہاں پہ ہونا چاہیے اخالوں, ابھی آپ کو میں نے کہا نا اخالوں, میں نے لفظ کیا اخال ادری, یہ تھوڑا سا یہاں پہ اخال, ورنہ شاعری میں نہیں جانے کی ضرورت تھی, تو تھوڑا سا اس کا شرح میں آپ جب آپ پڑھو گے وہاں پہ اخال اصل میں کیا ہے اخال, تو کر سکتے ہیں اخال, مگر جو شاعر ہے اس نے اخال استعمال کیا. اخال یہ ایک کچھ کہتے ہیں یہ ایک ایکسیپشن ہے, مطلب ہونا چاہیے اخال مگر اخال ہے, مگر زیادہ اصل یہ ہے کہ یہ ایک تمیم, جو بنو تمیم ہے وہ ایک ڈائلیکٹ ہے, وہ لوگ اخال کو اخال بولتے ہیں, ایک ڈائلیکٹ ہے, آپ سمجھ گئے. تو جیسے آپ دیکھو گے, آپ نے دیکھا وہ کسی بھی اسٹیٹ میں کسی بھی محلے میں اگر آپ دیکھو گے ایک ورڈ ایسے بولتے ہیں, دور جا کے اس کو ایسے بولتے ہیں وہ لوگ, تو یہ ایک ڈائلیکٹل ویریشن ہے اس کی, تو اخالو اس لیے کہا گیا. ٹھیک ہے, تو اب کیا ہے وما ادری ولست اخال ادری اقوم آل حسن ام نساء, تو یہاں قوم کا مطلب ہے مرد. تو دونوں میننگ یہاں پہ آیت میں فٹ بیٹھتے ہیں. پھر کیا کہتے ہیں, پھر دوسرا جہاں پہ عسى ان يكونوا خيرا منهم, شاید کہ وہ آپ سے بہتر ہو. تو یہاں پہ عسى جو ہے یہ فعل ناقص ہے, تو فعل اس کا اسم بھی ہوتا ہے اور خبر بھی ہوتا ہے. یہاں خاص پوائنٹ کیا ہے, جو اس کی خبر ہوتی ہیں وہ ہمیشہ مصدر معول ہوگا. اب دیکھو قرآن میں سورہ توبہ آیت نمبر 102 میں ہے عسى الله ان يتوب, تو ان يتوب مصدر معول ہے. یا اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت ہیں وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ. تو اس سے پھر ہمیں جو قرآن میں جو سٹرکچر ہیں وہ پھر یاد رہتے ہیں, اور قرآن کو یاد کرنے میں آسانی ہوتی ہے. کبھی بولتے ہیں تو امیجیٹلی یاد آتا ہے کہ اس کو یہاں پہ یہ ہونا چاہیے. تو میں آپ کو پرسنلی یہ کہوں گا, میں نے جتنے سورہ یاد کیے جیسے سورہ کہف ہے کچھ, وہ صرف زیادہ انہی چیز سے ہوا, اس لیے کوئی بور مت ہو جائے گا. میں یہ سٹرکچر ضروری ہے, قرآن کے جو سٹرکچر کیسے ہے وہ ضروری ہے, کیونکہ آج کل یہ ہوتا نہیں ہے اس وجہ سے. وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُمْ, اور یہاں کیا کہا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ, اصل میں ہے کہ مذاق نہ کرے ایک عورت دوسرے عورت کو, مگر مذاق فعل ہے ہی نہیں, وہ محذوف ہے. تو اصل میں کیا ہے پھر وَلَا تَسْخَرْ نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ, وَلَا تَسْخَرْ نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ, تو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی, تسخر زیادہ اچھا ہے, وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد ہے وَلَا تَلْمِزُوا, تلمزو ہو گیا جیسے کہ لمز یلمزو, غیبت کرنا, نہیں سوری عیب نکال, جس کو ہم کہتے ہیں عیب نکالنا, عیب, لمز یلمزو عیب نکالنا. ٹھیک ہے, جیسے کہ لمزتن ہے, اور یہ الفاظ استعمال ہوا ہے سورہ توبہ میں بھی آیت نمبر 79 میں الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات. تو یہاں پہ لمز یلمزو یہی ہو گیا کرٹیسائز کرنا, کسی کو کرٹیسائز کرنا, طنز کرنا, تو یہ الفاظ یہاں پہ بھی استعمال ہوا اسی معنی میں. ٹھیک ہے, اسی طرح سورہ حمزہ میں ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ, تو ہمزۃ پھر لمزہ, تو یہی ہے پھر سے الفاظ استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ, یہ ہے باب تفاعل سے, تنابز تنابز. ٹھیک ہے, تو کیا ہو گیا برا القاب کسی کو دینا,
किसी को बुरा अलकाब से पुकारना, उसको कहते हैं तनाबज़ या तनाबज़ू। ठीक है, यहाँ पे जो है वला तनाबज़, तो यहाँ पे असल में है ततनाबज़, वला ततनाबज़ू, वला ततनाबज़ू बिल अलकाब, असल ये है। अब कहोगे अगर असल ये है तो यही पढ़ेंगे, दुनिया में कोई नहीं कहेगा ये असल नहीं है। हर एक जिसने ग्रामर ABC पढ़ा है, अरबी ग्रामर, उसको पता है ततना, मगर नहीं पढ़ सकते, ये कुरान के उसूल में आता है। अगर ये आम लिटरेचर बुक होती आप चेंज भी कर सकते थे, मगर कुरान में जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा, फतह है, कसर है, दम है, आपको 100% पता है ऐसा है, कुछ बीच में फिर भी नहीं। हाँ, इशारा में बोल सकते हो, मानी में बोल, जैसे हम अभी इशारा कर रहे हैं उस पर बता सकते हैं, मगर कुरान जब पढ़ेंगे, कुरान मतलब जैसे कुरान तिलावत करनी है, कहीं पे कुरान की आयत को कोट करना है, नमाज में आप दूसरा वर्ड नहीं, जानबूझकर नहीं, गलती से हो गए वो दूसरी बात है। वला ततनाबज़ू बिल अलक़ाब, फिर हम जो नहवी होते वो कहते हैं क्यों हुआ है ऐसे, जैसे कोई कहेगा ये क्यों हुआ है, हम तो ये करते नहीं है। असल में ये दो बाब है, याद रखना, तफ़अल तफ़अल, तफ़अल बाबी तफ़अल बाबी तफ़अल, इन दोनों में जब मुदारिया हो और ता मुदारिया जब होता है तो वो महज़ूफ़ किया जाता है इन दो बाब में सिर्फ। इसलिए आप देखोगे क्योंकि सूरह हुजुरात में ये बहुत है, ये दोनों बाब याद रखना, सिर्फ दो बाब में होता है, इन्हीं दो में, तफ़अल तफ़अल। फॉर एग्ज़ाम्पल आयत नंबर आगे 12 में जो है, ये इसी में दूसरे आयत में हम 11 करें, 12 में है वला तजस्ससू, असल में क्या है ततजस्ससू, तो ता हट गया इसका। और दूसरा आयत नंबर 13 में है लितारफू, असल में क्या है लिततारफू, तो ये इन्हीं दो बाब में होता है। इसलिए आप देखोगे कुरान में हर जगह जब इस दो बाब में तता आएगा तो एक को हटाया जाता है, तो एक इसमें है। ठीक है, वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब, अलक़ाब हो गया लक़बुन, अलक़ाबुन हो गया लक़ब देना, लक़ब बुरा भी होगा अच्छा भी होगा, फिर लक़ब देना। हाँ, और इसका यहाँ पे है बुरा अलक़ाब, क्यों ततनाबज़ू बिल अलक़ाब कहा है, क्योंकि ततनाबज़ हो गया किसी को बुरा अलक़ाब देना, फिर जब उसको बुरा अलक़ाब दिया उसको लक़ब बोलते हैं, फिर वो अच्छा भी होगा बुरा भी हो सकता है। ठीक है, बिसल इस्मुल फसूक़ु बअदल ईमान, अभी जब मैंने अभी कहा कि कितना ज़रूरी है याद करने में, जैसे बिसल इस्मुल फसूक़ु बअदल ईमान, जो यहाँ पे है बिस कुरान में इस्तेमाल होता है दो, निअमा बिस, अगर तारीफ़ करनी है ये कितना अच्छा तालिब इल्म ज़ैद है, निअमा तालिबु ज़ैद, ज़ैदन, ज़ैद कितना ही अच्छा तालिब इल्म है, निअमा तालिबु ज़ैदन, ज़ैदुन। ठीक है, अगर अब कहेंगे कितना बुरा शख्स है, तो बिसर रजुलु बिलालुन, बिसर रजुलु बिलालुन, तो यहाँ पता चलता है स्ट्रक्चर, बिसर रजुलु बुराई के लिए, बिस तो निअमा अच्छाई के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, हालांकि ये सिर्फ क्लासिकल अरबिक में है, उस ज़माने के लिटरेचर में है, तो मगर आजकल हम ऐसे इस्तेमाल कर, यही कहेंगे ज़ैद कितना अच्छा, मैं कहूँगा मा अजमल तालिब ज़ैदन, ज़ैद कितना ही अच्छा तालिब इल्म है, मा अजमल तालिब ज़ैदन। तो मगर अगर उस ज़माने में कहेंगे क्लासिकल अरबी की वजह से, तो फिर यहाँ पे निअमा तालिबु ज़ैदुन। इसलिए जब हम ये स्ट्रक्चर याद रखते हैं तो हमें आसानी होती है याद करने में। ठीक है, इस वजह से मैं कभी भी ये स्ट्रक्चर बोलता रहता हूँ। फिर क्या है, वमन लम यतुब फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, ये पता ही जब आप तौबा नहीं करोगे तो वमन लम यतुब, जिसने तौबा नहीं किया, फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। ठीक है, अब इसका तफसीर पे आएंगे, ये थोड़ा बीच में अल्फाजों के कहे और स्ट्रक्चर के बारे में कहा। तफसीर क्या है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरन मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्न खैरन मिनहुम। पहले इस टुकड़े का देखेंगे। ठीक है, इसमें अगर हम मुख्तसर देखेंगे ये हैं कि ईमान वालों को कहा जाता है कि यहाँ पे अगर आपको ईमान है, ईमान पे रहना चाहते हो, तो फिर ये चीज़ें भी रखनी है जहन में। ईमान एक बहुत बड़ा लफ्ज़ है, किस पे ईमान रखना, तो ईमान वालों को फिर ईमान ये कहा गया, ये क्या करना है, एक कौम मर्द हो औरत हो, दूसरी कौम मर्द औरत को
یہ मजाक ना उड़ाया करें, तो ये भी आ गया। फिर अगर हम आगे देखेंगे और औरत भी दूसरे औरत का मजाक ना उड़ाए, तो औरत का पर्टिकुलर अगर हम वो मीनिंग लेंगे, पहला वाला कौम में मर्द और औरत है तो भी सही है, फिर कहा और औरत भी, यानी औरतें ज़्यादा इस चीज़ में करती, इसमें मुब्तला है, इस बीमारी में ये मुब्तला है ज़्यादा औरतें, तो इसीलिए औरतों को ये ज़्यादा कहा गया। तो एक मीनिंग ऐसा ले सकते हैं। दूसरा मीनिंग ऐसे लेंगे कि मर्द दूसरे मर्द का मजाक ना उड़ाए, और इसी तरह औरत भी दूसरे औरत का, दोनों फिट बैठते हैं, क्योंकि जवामिल कलिमे तो दोनों फिट बैठते हैं, ठीक है।